پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوران میں جامعہ کے موجودہ ایک طالب علم کو دعوت اس لیے دینا چاہوں گا، بحمداللہ جامعہ کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 30 مدارس کے درمیان ایک مقابلہ حسن خطابت یا تقریر کا جو ہے وہ منعقد کروایا گیا۔ منعقد کروانے والے یہ بریلوی مسلک کے اہل سنت مسلک کے علماء تھے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ پہ ادارے کا مقابلے کا انعقاد ہوا۔ بحمداللہ 30 مدارس میں سے ہمارے جامعہ اسلامیہ سلفیہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن کے طالب علم عبد المنان گجراتی نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ جامعہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کرے اسی طرح ہمارے طلباء بیرون شہر بیرون ملک بھی جا کے علم کے دروازوں پہ یوں دستک دیں اور کامیابیوں سے لوٹیں۔ میں آپ بھائیوں کے سامنے عبد المنان گجراتی کو جو درجہ سابعہ کے طالب علم ہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اپنی تقریر کو پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امن الناس علی فی مالہ وصحبتہ ابو بکر۔ غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خون ہیں، غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خون ہیں، غریدہ غفلت پہ ٹپک جائے تو جل جائے۔ حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر، حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر، اے کاش وہ نشتر تیرے احساس پہ چل جائے۔ سامعین ذی احتشام، اساتذہ اکرام، شیوخین کرام اور علماء کرام، افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیرت و تدبر، عزم و استقلال، وفاداری و فداکاری کا حسین مرقع ہیں۔ وہ ثانی اثنین فی الغار، فدائے ذات نبی، اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، انبیاء و رسل کے بعد صدیقین کے سرخیل، صالحین میں سب سے افضل و بہتر اور علی الاطلاق صحابہ اکرام میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے زیادہ علم والے اور افضل البشر بعد الانبیاء کے اصل مصداق ہیں۔ طلباء جامعہ اسلامیہ سلفیہ مکرم مسجد کی نمائندگی کرتے ہوئے میں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلائل سے ثابت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھے رب تعالیٰ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے الفاظ سے پکارتے نظر آتے ہیں۔ میں نے در مصطفیٰ پہ حاضری دی کہ آقا افضلیت ابو بکر صدیق کے متعلق کیا احکام ہے، تو مجھے صحیح البخاری کی روایت نمبر 664 نظر آتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ ملتا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں نے صحیح المسلم کو اٹھایا، میری نظر حدیث نمبر 61-72 پہ پڑتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ نظر آیا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میں نے سنن ابی داؤد کو کھولا، میری نظر حدیث نمبر 52-46 پہ گئی۔ فرمان مصطفیٰ نظر آیا انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنۃ من امتی۔ میں نے سنن ترمذی کو کھولا، میرے سامنے روایت نمبر 3693 آئی۔ فرمان مصطفیٰ نظر آیا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ میں نے سنن ابن ماجہ کو کھولا، میرے سامنے روایت نمبر 94 آئی۔ فرمان مصطفیٰ نظر آیا انک یا ابا بکر انک یا ابا بکر ما نفعنی مال قط ما نفعنی مالک۔ میں نے حضرات تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے افضلیت صدیق اکبر کے متعلق میں نے اصحاب پاک سے پوچھنا چاہا تو مجھے صحیح البخاری کی روایت نمبر 3655 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نظر آئے کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر۔ میں نے ان کے متعلق اہل بیت سے پوچھا افضلیت ابو بکر کیا ہے، مجھے وہاں بھی افضل ابو بکر نظر آئے۔ مرآت المصابیح کے اندر مجھے جعفر صادق یہ فرماتے نظر آئے ولدنی ابو بکر مرتین۔ میں نے سیرت علی المرتضیٰ پر نظر دوڑائی، مجھے وہاں بھی افضل ابو بکر نظر آئے۔ معجم الکبیر طبرانی کی روایت نمبر 178 میرے سامنے آتی ہے۔ فرمانے
علی میرے سامنے آتا ہے کہ وفات مصطفیٰ کے بعد دنیا کائنات پہ کوئی افضل شخصیت ہے تو وہ ابو بکر ہیں۔ مسند احمد کی روایت میرے سامنے آتی ہے، ان افضل هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر۔ حضرات میں چند قدم آگے بڑھا، میں نے کتب روافظ کا مطالعہ کیا، مجھے وہاں بھی افضل ابو بکر صدیق نظر آئے۔ میں نے رجال کشی کے صفحہ نمبر 283 کو دیکھا، فرمانے علی نظر آیا کہ لَإِنْ أُوتِيتُ بِرَجُلٍ يُفَضِّلُنِي عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَأَجْلِدَنَّهُ حَدَّ الْمُفْتَرِينَ۔ میں نے ان کی کتاب الشافی کو دیکھا، صفحہ نمبر 428 کو دیکھا، مجھے فرمانے علی نظر آیا، ان افضل هذه الامتی ان خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر۔ حضرات ان کی کتاب نہج البلاغہ کو دیکھا، صفحہ نمبر 74 کو دیکھا، 291 کو دیکھا، 292 کو دیکھا، 332 کو دیکھا، اصول شافی کو دیکھا، ان کی کتاب میں نے تفسیر کمی کے صفحہ نمبر 687 پر نظر درائی، لیکن جہاں بھی دیکھا افضل مجھے ابو بکر ہی نظر آئے۔ آ جائیے حضرات، ایک میدان میں آ جاتے ہیں، ایک منبر پہ آ جاتے ہیں، صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، ابو بکر کی شجاعت، عثمان عمر کی شجاعت کے لیے، اور پوری دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں، اور ہم بھی مان لیتے ہیں وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہیں، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہیں، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ قرباں، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ آئیے پھر مل کر کے ہم صدیق کی صداقت کے لیے ایک نعرہ لگاتے ہیں، صدائے حق کی جرت سے تو زندہ کر زمانے کو، کہ تیرے ساتھ دنیا میں ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔